ارے او نیک بخت کہاں ہو؟ صبح صبح مراد ہاؤس میں تایا ابا کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ پورے گھر میں اشتہار انگیز ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ تائی امی دوپٹے سے گیلے ہاتھ پونچھتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ بہت خوشی کی خبر ہے، ہمارا بیٹا واپس آ رہا ہے، تایا ابا نے خوشی سے معمول لہجے میں کہا تو تائی امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب؟ پاس کھڑی چچی جان نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی کال آئی تھی۔ آن کی آن میں یہ خبر پورے مراد ہاؤس میں پھیل گئی۔ مراد ہاؤس کے مکینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ان سب سے بے خبر ابرش باغیچے میں لگے جھولے پر بیٹھی انہماک سے پانی میں اٹکیلیاں کرتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ مالی ابھی ابھی پودوں کو پانی دے کر گیا تھا۔ مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ سندس تیز لہجے میں بولتی ہوئی اندر سے آئی تو چڑیاں پھر سے اڑ گئیں۔ میں صبح صبح یہیں ہوتی ہوں، سب کو پتہ ہے، ابرش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لو، مجھے کیا پتہ میں کون سا اتنی صبح اٹھتی ہوں؟ سندس نے بیزار لہجے میں کہا۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ مہارانی صاحبہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئیں؟ ابرش نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سانولی سلونی سی رنگت اور عام سے نکوش والی ابرش کی مسکراہٹ میں کتنی دلکشی ہے۔ رنگت میں ہی بس مختلف ہے ہم سے، نہ جانے کیوں پھپھو اتنا خار کھاتی ہیں، سندس سوچ کے رہ گئی۔ کہاں کھو گئی؟ ابرش نے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلایا۔ ہاں، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ جلد ہی وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ سندس نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بمشکل بات مکمل کی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ کون آ رہا ہے؟ ابرش نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، اتنی مشکل سے اردو کے یہ الفاظ یاد کیے تھے میں نے، سندس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابتہاج مراد صاحب آ رہے ہیں امریکہ سے۔ سندس کی بات سن کے ابرش نے اسے گھور کے دیکھا اور منہ چڑھاتی ہوئی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہیں اتنی بڑی بریکنگ نیوز دی ہے اور تم نظر انداز کر کے جا رہی ہو، سندس نے اندر جاتی ہوئی ابرش سے کہا۔ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اسے ایک نہ ایک دن تو لوٹنا ہی تھا نا، ابرش نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اف، تم کتنی نان رومانٹک لڑکی ہو یار، سندس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ لو، اب اس میں رومانٹک ہونے کو کیا ہے؟ ابرش نے حیرت سے پوچھا۔ ارے دیکھو نا یار، ہمارا کزن امریکہ سے آ رہا ہے، وہ بھی ہم سے عمر میں بڑا، لڑکیاں مرتی ہیں امریکہ پلٹ لڑکوں پر۔ اس کی بات پر ابرش نے منہ چڑھا کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں ان چیپ لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ تم تو ہو ہی ہمیشہ سے بوڑھی روح، سندس پیر پٹختی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابرش اس کی نادانی پر مسکراتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب جمع تھے اور موضوع گفتگو تھا ابتہاج مراد۔ سب خوشی سے چہک رہے تھے، آخر اس خاندان کا واحد چشم و چراغ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے جو آ رہا تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر لو سب، بہت سے کام کرنے والے ہیں، تائی امی نے مصروف لہجے میں کہا۔ ہاں بھابھی، ابتہاج کا کمرہ بھی تو سیٹ کرنا ہے، چچی نے کہا۔ ماما، آپ لوگ تو ایسے تیاریاں کر رہی ہیں جیسے ٹرمپ آ رہا ہو امریکہ سے، سندس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہائے اللہ نہ کرے تم میرے شہزادے کو اس منہ ٹرمپ سے تو نہ ملاؤ، ابرش کی امی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ابرش، تمہیں یاد ہے جب شہزادے صاحب امریکہ جا رہے تھے؟ سندس نے ابرش کو بھی اپنی شرارت میں شامل کیا۔ ہاں یاد ہے اچھی طرح سے، لڑکیوں کی طرح رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا، سرخ چہرے پر بہتی ناک کے ساتھ وہ ایئرپورٹ کے لیے گیا تھا۔ ابتہاج کی حالت یاد کر کے ابرش کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس وقت وہ 18-19 سال کا نوعمر لڑکا تھا، اب ماشاءاللہ سے 28 برس کا جوان مرد ہے۔ ابا جان بھی ابتہاج کی حمایت میں بول پڑے۔ سندس بیٹا، بری بات ہے، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، چچا جان نے اپنی لاڈلی کو ٹوکا جو اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کان کھول کے سن لو تم لوگ، ابتہاج کی آمد پر میں کوئی بےہودہ مذاق برداشت نہیں کروں گی، اپنی اس زبان کو تھوڑا لگام دو، چچی نے سختی سے کہا۔ اتنے سالوں بعد وہ آ رہا ہے، اسے ہمارا ماحول اور مزاج سمجھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگنا ہی ہے، چچی نے سندس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ارے میری بھولی ماں، ہم تو سب ویسے کے ویسے ہی ہیں، ماحول اور مزاج تو ان کا بدلہ ہے، اللہ جانے اب آدھے انگریز بنے ہیں یا پورے، اور کیا پتہ تائی جان آپ کے لیے ایک عدد انگریز بہو کا تحفہ بھی وہ لے آئیں۔ سندس کہاں باز آنے والی تھی، شرارت سے کہتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی اپنے پورشن میں چلی گئی۔ دیکھا آپ نے اسے، سر چڑھا رکھا ہے سب نے اسے، مجال ہے کبھی جو میری بات سن لے، چچی نے غصے سے تایا ابا اور چچا کی طرف دیکھا۔ ارے چھوڑو بھی، بچی ہے ابھی، ویسے ہی چھیڑ رہی تھی، تائی امی نے تحمل سے کہا۔
جانے دیں بھابھی، بچی کہاں ہے اب؟ خیر سے شادی کی عمر ہے، اور یہ اپنی ابرش بھی تو اس کی ہم عمر ہے، اتنی سلجھی اور سمجھدار ہے، ہر کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا، سسرال جا کے ناک ہی کٹوائے گی ہماری۔ چچی نے چڑ کے کہا، ارے کسی نے صباحت باجی کو بھی اطلاع دی ہے یا نہیں؟ امی نے کچن سے آواز لگائی تو چچی جلدی سے فون اٹھا لائیں اور بچوں کی اکلوتی پھپھو کو کال ملانے لگیں۔ مراد ہاؤس قدیم طرز تعمیر کا 3 منزلہ مکان تھا، جس میں حیدر مراد اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ جدید سہولیات سے مزین مراد ہاؤس کی سب سے اوپر والی منزل میں سب سے چھوٹے نوید مراد اپنی اہلیہ نصرت اور اکلوتی بیٹی ابرش کے ساتھ مقیم تھے۔ دوسری منزل پر سکندر مراد، فریال بیگم اور سندس رہائش پذیر تھے۔ حیدر صاحب اور نسیم حیدر سب سے نچلے حصے میں رہتے تھے۔ تینوں پورشنز کا مشترکہ کچن تھا، سب مل جل کر اتفاق سے رہتے تھے۔ مراد ہاؤس کی ایک ایک اینٹ میں اس گھر کے رہنے والوں کا خلوص شامل تھا۔ آپسی محبت، اپنائیت اور وفاداری اس گھر کی بنیادوں میں شامل تھیں۔ جٹھانی دیورانی آپس میں اتنی محبت سے رہتی تھیں کہ ان پر سگی بہنوں کا سا گمان ہوتا۔ تائی، امی، چچی اور اماں اس سب کا کریڈٹ دادوں کو دیتی تھیں۔ دادوں نے جس محبت اور خلوص سے اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھا تھا، تائی امی نے ہر قدم پر اس روایت کی پاسداری کی تھی۔ چچی اور اماں نے بھی اس کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ جہاں محبت اور خلوص ہوتا ہے، وہاں انسان اپنی بہت سی خواہشوں اور انا کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ ان کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ تھا، جہاں محبت، اتفاق اور خلوص جیسے ناپید ہوتے جذبے بدرجہ اتم موجود تھے۔ لاؤنج میں سبھی گھر والے موجود تھے۔ پھپھو اپنے دونوں بچوں عاصم اور عروسہ کے ساتھ پہنچ چکی تھیں۔ سب مرد حضرات ایئرپورٹ جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ لگتا ہے نانا جان کی لائبریری کی ساری کتابیں ختم ہو چکی ہیں، کچن سے آتی ابرش کو دیکھ کر عاصم نے طنز کیا۔ وہ تو کب کی پڑھ چکی ہوں عاصم بھائی، کچھ نئی لی تھیں وہ بھی پڑھ لی ہیں، ابرش نے نارمل انداز میں کہا۔ ایک تو پہلے ہی رنگ کالا ہے اور اوپر سے ہر وقت خلیل جبران بنی رہتی ہے۔ ہوں، پھپھو با آوازیں بلند بڑبڑائیں کہ وہ سن لے، اور یہی ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وہ محفل چھوڑے بائیں باغ میں آ بیٹھی۔ پھپھو بچپن سے ہی اس سے چڑتی تھیں، اس کی صورت دیکھتے ہی ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کی دبتی رنگت اور عام سے نقوش اس خاندان سے میل نہیں کھاتے تھے۔ سب ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھے، کیا تایا ابا اور کیا سندس۔ ایک وہی ایسی تھی جس کی وجہ سے پھپھو اور عاصم بھائی اسے طنز کا نشانہ بنائے رکھتے تھے۔ عروسہ ان سے تھوڑی مختلف تھی، شاید بچپن سے ہی اس سے دوستی تھی اس لیے، اور پھر اس کی ہم عمر بھی تھی۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے۔ لو محترمہ یہاں مراقبے میں مصروف ہیں اور اندر سب اپنے اپنے تحائف تک وصول کر چکے ہیں۔ سندس اور عروسہ اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئیں، اپنی سوچوں میں گم، اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ ابتہاج بھائی 1.5 گھنٹے سے آئے بیٹھے ہیں اور تم ان سے ملنے بھی نہیں آئی۔ آئی ایم سوری ابرش، ماما اور بھائی پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں تمہارے ساتھ، بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت بار میں لڑ بھی چکی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عروسہ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ارے نہیں یار، میں کبھی برا نہیں مانتی، وہ دونوں بڑے ہیں مجھ سے، کہہ سکتے ہیں، اور تم مت جھگڑا کیا کرو ان سے۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے عروسہ کی شرمندگی کم کرنی چاہی۔ کیا گفٹ ملا ہے تم دونوں کو؟ ابرش نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اف، اتنے خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ بیگز ہیں کہ کیا بتاؤں۔ اب پتہ ہے ابتہاج بھائی بڑے ہینڈسم ہو گئے ہیں، سندس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوئے ہیلو، تم ابتہاج پر نظر نہ لگاؤ، اپنے والے ہی کو نظر میں رکھو کیونکہ تم بک ہو چکی ہو اب، عروسہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ سندس اور ابرش نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگیں۔ مطلب یہ بنو رانی، ماما عاصم بھائی کے ساتھ تمہارا باقاعدہ رشتہ لے کر آئی ہیں اور بڑے ماموں نے رضامندی بھی دے دی ہے، عروسہ نے دھماکہ کیا۔ اور اتنی بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتی ہوں میں، یوں ہی نہیں ضد کر کے میرے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کے کورس میں ایڈمیشن لیا تھا، اور عاصم بھائی بھی یوں ہی نہیں بھاگ بھاگ کے مراد ہاؤس کے چکر لگاتے تھے۔ عروسہ نے سارا کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا۔ ابرش حیرانی سے شرماتی سندس کو دیکھ رہی تھی، اس نے کبھی ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، وہ محض مسکرا کے رہ گئی۔ ابتہاج کو آئے 2 دن ہو گئے تھے، ابرش اس کی ملاقات سرسری انداز میں ہوئی تھی۔ عروسہ اور صباحت پھپھو 2 دن سے یہیں تھیں۔ وہ عاصم اور سندس کے رشتے کے بعد عروسہ اور ابتہاج کے رشتے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ عروسہ کو سمجھانے میں مصروف تھیں۔ میں نے بھائی صاحب سے تمہارے اور ابتہاج کے رشتے کی بات کی ہے، انہوں نے فیصلے کا اختیار ابتہاج کو دیا ہے، اگر تم اس کے گھر پر راج کرنا چاہتی ہو تو پلیز کچھ کر لو، صباحت پھپھو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو عروسہ چیخ پڑی۔ کیا ماما، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس بابا آدم کے بنے گھر پر راج کرنا چاہتی ہوں؟ نیور ایور مما، ایسا سوچیے گا بھی مت۔
میں تو ابتہاج کے ساتھ امریکہ سیٹل ہونے کا سوچ رہی ہوں، اور آپ ہیں کہ مجھے نہیں کرنا راج اس ٹیچر سے گھر پر، سارا موڈ خراب کر دیا ہے میرا۔ عروسہ ناک چڑھاتی غصے سے بولتی باہر نکل گئی اور صباحت پھپھو اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں۔ ٹھیک کہتے ہیں اس کے پاپا، بہت ہی بدلحاظ اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہے یہ۔ پھپھو غیظ سے کہتی یہ بھول گئیں کہ وہ خود بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھیں، اب بھی خاصی منہ پھٹ تھیں جسے وہ اپنی صاف گوئی سمجھتی ہیں، اور بیٹیاں تو ہوتی ہی ماں کا روپ ہیں۔ بھابھی آخر اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ گھر کی بچی ہے، آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے۔ اسٹڈی سے نکلتی ابرش کے کانوں میں اماں کی آواز پڑی، قباحت تو کوئی نہیں ہے نصرت، لیکن عروسہ تھوڑی نک چڑھی اور مغرور سی ہے۔ تائی امی نے دبے دبے لہجے میں اعتراض کیا، تھوڑی نہیں بھابھی، اچھی خاصی کہیے، اتنی بدلحاظ ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اور یہ عاصم بھی کچھ کم نہیں ہے، وہ تو بھائی صاحب اور سندس کی پسند کی وجہ سے میں خاموش ہو گئی، ورنہ وہ لڑکا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ چچی نے ناک چڑھاتے ہوئے اعتراض کیا۔ ابرش سر جھکا کر پائیں باغ کی جانب بڑھ گئی، اسے ان سب باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عروسہ اور سندس پہلے سے ہی باغ میں موجود تھیں۔ آج تو لگتا ہے کچھ بانٹنا پڑے گا، تم دونوں ایک ساتھ ہو، لیکن چپ ہو، سب خیر تو ہے نا؟ ابرش نے شوخ لہجے میں دونوں کو چھیڑا۔ عاصم بھائی اگلے ماہ لندن جا رہے ہیں، ان کے آفس والوں نے ان کا ٹرانسفر ہیڈ آفس کر دیا ہے، اور ماما نہیں چاہتی کہ وہ جائیں، لیکن وہ بضد ہیں اور سندس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ عروسہ نے بجھے انداز میں کہا، ہائے کتنا مزہ آئے گا نا، میں تو بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، اسے دیکھو کتنی خوش ہو رہی ہے یہ۔ تو تم کیوں جل بھن رہی ہو؟ سندس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خود بھی تو ابتہاج بھائی کے ساتھ امریکہ رہنے کے خواب دیکھ رہی ہو، اس سو کال جوائنٹ فیملی سے الگ اپنی دنیا بسانا چاہتی ہو۔ سندس نے ناگواری سے اس کے پول کھولے۔ اچھا بس بس، اب لڑو نہیں تم دونوں۔ اس سے پہلے عروسہ جوابی کارروائی کرتی اور بات مزید بڑھ جاتی، ابرش نے ہاتھ اٹھا کے دونوں کو روک دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اتنے خلاف کیوں ہو؟ ایک ساتھ رہنے میں کیا قباحت ہے آخر؟ ابرش نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، قباحت ہی قباحت ہے، بندے کی اپنی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا اور نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، ایک نے چیز لی ہے تو باقی سب کو بھی دینا پڑتی ہے، بندہ کہیں جا نہیں سکتا، اپنی پرسنل لائف ہی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس سے رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ الگ الگ رہو۔ سندس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، دیکھو یار، مجھے تو سرے سے یہ سسٹم ہی پسند نہیں، جیٹھانی دیورانی آپس میں گھل مل کر کیسے رہ لیتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ میں تو حیران رہ جاتی ہوں وہ کیسے ایک دوسرے کو برداشت کر لیتی ہیں۔ اپنی اولاد کے منہ سے نوالا چھین کر دوسرے کی اولاد کے منہ میں ڈالنا، یہ تو سراسر ناانصافی اور زیادتی ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ عروسہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ ابرش حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم دونوں اس نظام سے اتنی خائف ہو، سچ کہوں تو مجھے اس سب میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مجھے تو سب کے ساتھ مل جل کے رہنا بہت پسند ہے۔ ہمارے مشرقی معاشرے کی خوبصورتی ہے مشترکہ خاندانی نظام، اور جہاں تک بات لڑائی جھگڑے کی ہے تو بتاؤ جھگڑے کہاں نہیں ہوتے، بہنیں آپس میں لڑ جھگڑ کر پھر ویسی ہو جاتی ہیں، ماں بیٹی کی تو میں ہو جاتی ہے، اور ایک مسکراہٹ اور معذرت سے سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو پھر نند بھابھی جیٹھانی دیورانی اور ساس بہو کے ریلیشن میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور عروسہ، جو تم نے کہا کہ اپنی اولاد کے منہ سے نوالا چھین کے دوسرے کی اولاد کو دے دینا یہ زیادتی اور ناانصافی نہیں بلکہ محبت اور قربانی ہے۔ بات صرف ہماری سوچ کی ہوتی ہے، برائی اس سسٹم میں نہیں بلکہ ہمارے رویے اور سوچ میں ہے۔ اگر ہم سب کے ساتھ محبت اور اخلاق سے پیش آئیں گے تو سبھی کو اچھے لگیں گے نا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھو، اور اگر یہی سب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو اس کا شمار عبادت میں ہوگا، اور اللہ نیکی کا اجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ صبر کا پھل دیر سے صحیح لیکن ملتا ضرور ہے۔ ابرش نے تحمل سے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن تم تو ماما سے بہت اخلاق سے ملتی ہو، وہ تو پھر بھی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی۔ عروسہ نے شرمندہ سے لہجے سے کہا، یہی تو بات ہے عروسہ، میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں، دوسروں سے اپنی اچھائی کے بدلے کی امید کبھی مت رکھو۔ دوسروں سے امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی بزنس ڈیل کی ہو، اگر بزنس ڈیل کرنی ہے تو اللہ سے کرو نا، جو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والی ذات ہے۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ ان تینوں سے بے خبر ابتہاج مراد ان تینوں کی باتیں سن چکا تھا۔ ابرش کے متاثر کن لہجے نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اس رات ابتہاج نے ماں سے عروسہ کے رشتے کو انکار کر کے ابرش سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایک لمحے کے لیے سب حیران رہ گئے،
ताई अम्मी सबसे ज़्यादा खुश थीं। अब्रिश अपने अंदाज़ व एतवार की वजह से उन्हें वैसे ही बहुत पसंद थी। अब्रिश तक जब ये बात पहुंची तो वो गुंग रह गई। अरूसा को भी हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन वो जल्द ही संभल गई। अब्रिश उसे इब्तिहाज से ज़्यादा अजीज़ थी और उसे कौन सा इब्तिहाज से तूफ़ानी किस्म का इश्क हो चला था। बस अमेरिका की कशिश थी। मुझे समझ नहीं आता आखिर इब्तिहाज मुझसे क्यों शादी करना चाहता है। तुम्हें किसने कहा कि तुम आम सी लड़की हो? कुछ भी फजूल सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरूसा ने डांटते हुए कहा। बहरहाल जो भी है, मैं इब्तिहाज से शादी नहीं करूँगी। सुंदस, तुम ताई अम्मा को बता दो जाकर, अब्रिश ने फैसलाकुन लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं किसी को कुछ भी नहीं कहने वाली। और तुम्हारे साथ मसला क्या है? इब्तिहाज भाई ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो किसी के कहने से मान जाएंगे। सुंदस तप कर बोली। इससे पहले कि अब्रिश कुछ और कहती, ताया अब्बा का बुलावा आ गया। अब्रिश बहुत कुछ सोचती ताया अब्बा के कमरे में दाखिल हुई। वहाँ चचा जान और उसके अब्बा भी मौजूद थे। वो सर झुकाए कुर्सी पर बैठ गई। अब्रिश बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता इब्तिहाज से तय कर रहे हैं। तुम्हारे बाप को तो कोई एतराज़ नहीं, क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? ताया अब्बा ने नरमी से पूछा। उनके लहजे में एक मान था, वो मान जो हर बाप को अपनी बेटी पर होता है, और अब्रिश ये मान कभी तोड़ नहीं सकती थी। उसकी आंखें भीग गईं। वो ना चाहते हुए भी नफ़ी में सर हिला गई। और यूं एक हफ़्ते बाद सुंदस और आसिम के साथ इब्तिहाज और अब्रिश की शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। सबाहत पुप्पो को पता चला तो उन्होंने खूब वावेला किया। ताई अम्मी ने इब्तिहाज की मर्ज़ी कहकर उन्हें खामोश करवा दिया। फिर अरूसा ने भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की तो वो चुप हो गईं, हालांकि वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। अब्रिश शदीद कशमकश का शिकार थी। उसने बहुत कोशिश की कि शादी से पहले एक बार इब्तिहाज से बात कर ले, लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। बिल आखिर शादी का दिन आ पहुंचा। मुराद हाउस को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुराद हाउस के वसी व अरीज बागीचे में रंगो बू का सैलाब उमड़ पड़ा था। खुशियाँ, मुस्कुराहटें हर किसी के चेहरे से आया थीं। अफसरदगी छाई थी तो सिर्फ अब्रिश के चेहरे पर, और वो दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही थी कि उस पर से नज़र नहीं हट रही थी। जिस लड़की ने सारी ज़िंदगी कभी हल्की सी लिपस्टिक तक नहीं लगाई थी, वो आज 16 सिंगार करके गज़ब ढा रही थी। निकाह का मुक़द्दस फरीज़ा अदा कर दिया गया था। दोनों दुल्हनें स्टेज पर अपने अपने दुल्हा के साथ बैठी थीं। अब्रिश अपनी उलझन में गुम बैठी थी। कब सुंदस की रुखसती हुई, कब वो इब्तिहाज के कमरे में आई, इब्तिहाज कब आया, उसे खबर तक नहीं हुई। वो अपनी सोचों में गुम रोबोट बनी बैठी थी। अपनी सोचों से निकली तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। इब्तिहाज उसके मुकाबिल बैठा उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। मैंने सुना था आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? इब्तिहाज गंभीर लहजे में बोला। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अरूसा को छोड़कर मेरा इंतखाब क्यों किया? अब्रिश ने उलझे लहजे में पूछा तो इब्तिहाज मुस्कुरा उठा। तुम जानती हो, मैं 10 साल अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में रहा हूँ, और मुझे वहाँ की सबसे बुरी बात क्या लगती है? वो एकदम आप से तुम पर आ गया। वहाँ रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती, वहाँ सिर्फ पैसे की अहमियत है। मगरबी माशरे में हमारे मशरकी माशरे जैसा मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम तो बहुत दूर की बात है। वहाँ तो माँ बाप को भी बोझ समझा जाता है। मुझे ज़ाहिरी खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती। मैंने बहुत से खूबसूरत चेहरों के पीछे अखलाक से आरी चेहरे देखे हैं। मैं इतने साल अपनों से दूर रहा, और तुम्हें क्या लगता था कि मैं अरूसा से शादी करके फिर अमेरिका चला जाऊँ? मुझे अब अपने ख़ानदान में रहना है। मैं उनकी उम्मीदों का अकलौता मरकज़ हूँ, और मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे ऐसी ही लड़की से शादी करनी थी जो मेरे माँ बाप को अपना समझे और अपने ख़ानदान को जोड़ के रखे, और तुम में ये सारी खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद थीं। इस रोज़ जब तुम सुंदस और अरूसा को मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम पर लेक्चर दे रही थी, तो तुम्हारे ख़यालात और ख़ूबसूरत सोच ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया था। मेरे लिए फ़ैसला करना आसान हो गया। आइंदा कभी ये मत सोचना कि तुम एक आम सी लड़की हो। तुम बहुत ख़ास हो क्योंकि तुम मिसेस इब्तिहाज मुराद हो। क्या समझी? इब्तिहाज ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराने लगी, इस यकीन के साथ कि अपनों के साथ ज़िंदगी वाकई हसीन होती है।